الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ جس وقت کے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد رکھو اللہ کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے. اذ جعل فیکم انبیاء، خاص طور پہ یہ کہ جب اس نے تمہارے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس نے نہیں دیا کسی ایک کو، من العالمین، جہان بھر والوں میں سے. یہ سورۃ المائدہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے. اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے ایک واقعہ کو ذکر کیا ہے. ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ تم شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہو اور وہاں جو لوگ قابض ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا جواب دیا اور اس کی پاداش میں ان پہ کیا سزا آئی. اس رکوع میں اللہ پاک نے اس سارے واقعے کا ذکر کیا ہے. پہلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ پاک کے جو احسانات ہیں تمہارے اوپر، ان احسانات کو یاد رکھو، ان کو بھلاؤ نہ. یہاں میرے عزیز دوستو یہ واقعہ مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بالخصوص جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس لیے بتایا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے کہ خیال کرنا اس وقت کائنات میں سب سے افضل ترین انسان تم لوگ ہو. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جہان بھر کے لوگوں میں سب سے فضیلت تمہیں حاصل ہے. ایک وقت تھا بنی اسرائیل کو یہی فضیلت حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا، اللہ کے نبی کے دین کو اپنا دین نہیں سمجھا، ان کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، تو اس کے نتیجے میں وہ قوم جو سب سے عزت والی قوم تھی وہ ذلت کی گہرائیوں میں جا پڑی. تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم
دین کی محنت کو ہلکا سمجھو اور دین والوں کی ناقدری کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں بھی عزت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جانا پڑے، جس کے مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی اور دین والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دین والے آج بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کے احسانات ہیں تمہارے اوپر۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے اپنی پہچان کروا دی، اللہ نے اپنی توحید کا ہمیں یقین دلوں میں بسا دیا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، کوئی بتوں کا پجاری ہے، کوئی بندروں کا پجاری ہے، کوئی سانپوں کا پجاری ہے، کوئی سورج چاند کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے ڈھیر ہے، کوئی کسی کے سامنے ڈھیر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ صرف ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکاتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی توحید پہ زندگی، اسی توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ کا احسان، اللہ نے اپنے نبیوں کی پہچان کروائی ہے۔ سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، کہیں الحمدللہ۔ ہم کسی بھی نبی علیہ السلام کی تفریق نہیں کرتے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیچ میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ تو کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار انعامات بنی اسرائیل پہ بھی اسی طرح تھے۔ ایک وقت تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور اس اکیلے کو بھی وقت کی حکومت آگ میں ڈال رہی تھی، گویا اس کا بھی نام و نشان ختم کرنے جا رہی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تو گھبرانا، فکر نہ کر، اپنے موقف پہ ڈٹا اور جمع رہ، میں تیری نسل اور اولاد کو، تیرے نام لینے والوں کو اتنا پھیلاؤں گا جتنے ریت کے ذرات ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں پھر اللہ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں عزت رکھی ہوئی ہے۔ ساری انسانیت ان کو اپنا امام مانتی۔ یہ وقت علماء فرماتے ہیں یہ وعدہ اللہ پاک نے جو پورا کیا یہ بنی اسرائیل کی شکل میں پورا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی، اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو یہ فرعون کی غلامی سے نجات دلانا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ فرمایا ان سارے احسانات کو یاد رکھو، اور ان میں خاص طور پہ فرمایا اس احسان کو یاد رکھو اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہارے اندر ہی اپنے نبی بھیجے۔ کسی خاندان کے اندر نبی کا ہونا اس خاندان کے لیے کتنی عزت کی بات ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ہم فخر کرتے ہیں کہ فلاں گھرانے کے اندر اتنے علماء ہیں، فلاں خاندان کے اندر ماشاءاللہ اتنے حافظ ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دورہ تفسیر ان سے پڑھا تھا، اس وقت بتا رہے تھے میرے گھرانے میں بچوں بچیوں پوتیوں نواسوں نواسیوں میں 40 سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں۔ کتنے بڑے فخر کی اور اعزاز کی بات ہوتی ہے ایک گھرانے میں حفاظ کا ہونا، علماء کا ہونا۔ اب کسی گھرانے میں اللہ کے نبی ہوں، اس گھرانے کا کیا مقام ہوگا۔ تو بنی اسرائیل وہ خاندان تھا جس میں اللہ پاک نے سینکڑوں نہیں
ہزاروں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے خاندان میں آئے۔ کتنی بڑی اللہ پاک کی ایک روحانی نعمت ہے ان کے اوپر۔ تو فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا فیکم، جعلکم نہیں فرمایا کہ تمہیں نبی بنایا، کیونکہ سارے نبی نہیں تھے، کچھ نبی تھے، باقی ان کے متبعین تھے، سارے بنی اسرائیل کے لوگ نبی نہیں تھے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وجعلکم ملوکا، تمہیں اللہ نے بادشاہ بھی بنایا۔ اب نبوت کسی خاندان میں آنا یہ بھی بڑی نعمت ہے، کسی خاندان میں بادشاہت آ جانا یہ بھی دنیاوی اعتبار سے بڑے فخر کی بات ہے۔ آج بھی مغل لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہماری طویل عرصہ بر صغیر میں بادشاہت رہی ہے، مغلیہ خاندان کی، سلجوقی خاندان کی، اسی طرح اور بہت سارے خاندان گزرے جن کی بڑی بڑی حکومتیں رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں بھی بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے۔ علماء نے لکھا ہے پوری دنیا کے بادشاہ 4 گزرے ہیں، جن میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں ان میں ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ساری دنیا کی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی۔ خود دعا کی تھی ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے عطا کر دی، جانوروں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، حتیٰ کہ حشرات الارض کی زبانیں بھی سمجھ رہے۔ یہ سب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ ایک سکندر ذوالقرنین جن کا 16ویں پارے میں ذکر ہے، وہ بھی مسلمان حاکم تھے اور ساری دنیا کے حاکم تھے۔ 2 کافر گزرے، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، یہ ساری دنیا کے بادشاہ تھے، یہ بھی دونوں کافر تھے۔ لیکن اللہ پاک نے بہرحال اس کو بھی اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ میں نے تمہارے خاندان میں بادشاہ بھی بنائے۔ یہاں ترتیب پہ غور کریں تو یوں نہیں فرمایا وجعل فیکم ملوکا، بلکہ کیا فرمایا وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا۔ حالانکہ سارے تو بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ بھی تو کوئی 1-2 ہوتے، لیکن یہاں اللہ پاک نے ترتیب کیوں ایسے فرمائی کہ تمہیں بادشاہ بنایا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ پوری قوم کی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کہا جاتا ہے نا کہ ایک وقت تھا بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اب انگریز سارے تو حکمران نہیں تھے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ انگریزوں کی حکومت تھی۔ اور ایک وقت تھا یہاں مغلوں کی حکومت تھی، مغل سارے تو حکمران نہیں تھے، 1-2 حکمران تھے، لیکن پورے خاندان کو کہا جاتا۔ یا آج ہمارے زمانے میں کسی پارٹی کی حکومت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جی نون لیگ کی حکومت ہے۔ ساری نون لیگ تو حاکم نہیں ہے، حاکم تو ایک خاندان کے لوگ ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ پوری پارٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی تمہارے خاندان کے لوگ ہی بادشاہ تھے۔ اور دوسری وجہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حکمرانی عوام کی ہے، حاکم عوام بناتی ہے، عوام ہی معزول کر سکتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین اقتدار اعلیٰ عوام کے ذریعے ہی سونپتے ہیں، جس کو چاہے عطا کر دیں، جس کو چاہے ہٹا دیں۔ تو یہی صورتحال ہے کہ عوام کی ہی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جو حکومت عوام کی حکمرانی کے خلاف آئے گی اس میں دنگے اور فساد ہی ہوں گے، لڑائیاں اور جھگڑے ہی ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ملوک عربی زبان میں جس طرح بادشاہ کو کہتے ہیں،
اسی طرح خوشحال اور اسودہ حال بندے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی شادی تو ہوئی ہے، بیوی ہے۔ کہا اپنا مکان بھی ہے؟ کہا جی اپنا مکان بھی ہے۔ پھر تم کس چیز کے فقیر ہو؟ پھر تو تم غنی ہو، مالدار ہو، بیوی بھی ہے، اپنا مکان بھی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ پھر تو تم بادشاہ ہو، انتم ملوک، پھر تو غنی نہیں، پھر تو تم بادشاہ ہو۔ تو گویا کہ آسودہ حال خوشحال بندے کو بھی عربی زبان میں ملک یا ملوک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تمہیں اب نبی بھی تمہارے اندر بھیجے، تمہیں خوشحال بھی بنایا، آسودہ حال بھی بنایا، اور فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا جو تم سے تمہارے ہوتے ہوئے جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اس کا جملے کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، ایسا نہیں۔ سب سے افضل انسانوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سب جہان کے انسانوں میں سب سے افضل امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میں اور آپ ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کو جو کہا گیا جہان بھر والوں میں کسی کو نہیں ملا جو تمہیں ملا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ان کے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل سے بڑھ کر عزت والا، مقام والا، شرف والا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے مقام کی، اپنی عزت کی، اپنے اس شرف کی قدر نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ اپنے مقام کی قدر پہچانیں، اپنا مرتبہ پہچانیں۔ اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، اس مقام کی لاج رکھیں، اس کے تقاضے پورے کریں، دین کے معاون اور مددگار بنیں، دین والوں سے محبت کریں۔ اسی کے نتیجے میں اللہ ہمیں خیر امت کے مقام پہ فائز کرے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان احسانات کو یاد دلانے کے بعد آگے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو وہ حکم دیا جس حکم کو یہ پورا نہ کر سکے، اس کے نتیجے میں ان پہ کیا سزا آئی، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر